بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ اور امام مہدی علیہ السلام پہ، 12ویں امام پہ، حاضر اور ناظر امام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرب الہی کس طرح ملتا ہے، انسان کو اپنی میں کس حد تک ختم کرنی پڑتی ہے، اور اس میں کا جھگڑا کیا ہے جو ہر انسان کے اندر انا پرستی ہے، میں ہے، یہ کیا آپ پہ اثرات ڈالتی ہے۔ ویئرز، بہت سے اولیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں حضرت با یزید بسطامی، جو کہ ایک بہت بڑے اور اہم وقت کے ولی تھے، حضرت با یزید بسطامی سے یہ پوچھا کہ اے ابو یزید، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت نے جواب دیا، باری تعالیٰ، میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ جواب کتنا خوبصورت ہے اور کتنا گہرا ہے۔ زندہ باد جو ہے نا ویئرز، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ کرام، تمام اپنے وقت کے جید اور بڑے ولی جو ہیں، انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ اللہ کے میسج کو سب سے اہم رکھا، پریفرنس میں رکھا، اور تمام عبادات کی لوگوں کے کام آئے، اور اپنے آپ کو خوش اخلاق رکھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی میں کو فنا کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کر دیتے تھے وہ اس میں خوش رہتے تھے، اور اسی کو ہی اپنی زندگی کا اول ترین فیصلہ سمجھتے تھے۔ اس پورے جواب میں اگر آپ دیکھیں جو حضرت با یزید بسطامی نے دیا کہ باری تعالیٰ، میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہے، اس پورے جواب میں کہیں بھی وہ خود موجود نہیں ہے۔ یہ عارفین کی بات ہے، یہ عارفین کا کلام ہے کہ وہ اپنی ذات کو کہیں بھی نہیں رکھتے، اپنی ذات کو وہ ہیچ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر ہم دیکھیں ویئر سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، جو کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے۔ ہر کام کے شروع میں تمام لوگ جو ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے ترجمے میں کہیں میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، اس میں کہیں میں نہیں ہے، کہیں ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم اور میں نکالی گئی ہے کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شروع کرتا ہوں، بلکہ آیت کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں کو مٹانا پڑتا ہے اگر آپ کو قرب الہی چاہیے۔ میں کو مٹانا قرآن حکیم کا بھی سب سے پہلا سبق ہے، انبیاء کرام نے بھی یہی سبق دیا، ائمہ کرام نے بھی یہی دیا، اور تمام صوفیاء اور اولیاء نے، جتنے بھی ولی گزرے ہیں، کلندر گزرے ہیں، سب سے پہلا سبق یہی تھا کہ میں کو ختم کرو۔ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں ہوتا، تم کچھ نہیں ہوتے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، تمہاری زندگی میں، اس کا ہر کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے، اس کا ہر سہرا کامیابی کا اللہ کی ذات ہے۔ ہر تعریف جو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں دیکھ کر اگر کسی نے کی تو اس کا بھی کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کیونکہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ حمد ہے یا معبود ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں کہیں بھی حامد نہیں ہوتا۔ حمد ہے یعنی کہ اللہ کی تعریف ہے، اور معبود خود ہے، لیکن تعریف کرنے والا نہیں موجود ہوتا، وہ مائنس رہتا ہے۔ نماز میں ویئرز ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کی حمد کر کے، آیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے۔ قرآن میں اللہ کا بیان ہے کہ اللہ بندے سے تعلق جوڑتا ہے، ہدایت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے مولا علی نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ سے کلام کرنا ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ انسان سے مخاطب ہے۔ قرآن میں پرانے تمام واقعات ہیں جو پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور ایک مکمل ضابطہ اخلاق بتاتا ہے۔
اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اب ویئرز جہاں تمام تعریفیں آ گئیں تو یہاں پہ آپ کی اپنی کوئی تعریف نہیں رہتی۔ آپ کا گھر آپ کو اچھا ملا، اس کی لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف اللہ کو جاتی ہے۔ آپ نے کچھ اچھا پہنا، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ پہنانے والا اللہ کی ذات۔ آپ کو حسن ملا، خوبصورتی ملی، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو جائے گی۔ آپ کا بچہ بہت اچھی امتحان میں نمبر لے کے آیا، تربیت اچھی ہوئی، لوگوں نے تعریف کی، اس کا سہرا اللہ کی ذات کو ہے۔ آپ کو حکومت ملی، آپ کو بڑے سے بڑا عہدہ ملا، بے تحاشا رزق ملا، بہت ساری گاڑیاں ملیں، گھر بنگلے سب کچھ ملے، جائیداد ملی، اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ والدین کے تابع دار ہیں، اس کا کریڈٹ اللہ کی ذات۔ الغرض کے تمام تعریفیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ ہماری ذات کی کوئی تعریف نہیں بنتی۔ اور یہاں پر جھگڑا جو ہے وہ میں کا ہی ہے۔ یہ جو میں کا بت ہے ویئرز، اس کو توڑنا پڑتا ہے، اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ روحانیت کے رستے میں، قرب الہی میں کو ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس بت کو توڑنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آپ آہستہ آہستہ اس بت کو ایلیمینیٹ کریں اور توڑیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت عام جھگڑا ہے کہ بہو کہتی ہے کہ میری ساس نے مجھے زچ کیا ہوا ہے، اذیت دی ہوئی ہے۔ ساس کہتی ہے کہ میری بہو نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، میری بات نہیں سنتی۔ بھائی کہتا ہے میرا بھائی میری جائیداد کھا گیا۔ دوست کہتا ہے میرے دوست نے مجھے عزت نہیں دی، میرے دوست نے مجھے پیسے نہیں دیے، میرے دوست نے میرے پیسے مجھے واپس نہیں کیے۔ جاب پہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا باس میرا خیال نہیں رکھتا، میرا باس مجھ پر ظلم کرتا ہے، یا میں نے اپنے باس کے لیے اتنا کام کیا اور اس نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ہر جھگڑے کی تہ میں ہے، جہاں پہ انسان اپنی حاکمیت جتاتا ہے، اپنی میں دکھاتا ہے، کسی چیز کے اوپر اپنا کلیم بنا لیتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ انسان میرا ہے، یہ جو کریڈٹ ہے مجھے جائے گا، یہ شخصیت میں نے بنائی ہے، جہاں بھی وہ میں کا لیبل لگائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند، اونچی آواز میں بولنے والے لوگ نہیں پسند، کیونکہ اونچی آواز تو گدھوں کی آواز کی سی ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آہستہ آواز میں بات کیا کرو، کیونکہ آہستہ آواز نرمی والی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ نے جہاں جہاں پہ میں کا تصور اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ کبھی بھی کسی چیز کا کریڈٹ مت کریں، کسی چیز کے اوپر اپنا تسلط، اپنا قبضہ مت شو کریں، کیونکہ آپ کا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے ماں سوائے آپ کے رب تعالیٰ کے۔ آپ کی اولاد بھی ایک وقت پر چلی جاتی ہے، آپ خود اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بہنوں کے سامنے بھائی چلے جاتے ہیں، شوہروں کے سامنے بیویاں چلی جاتی ہیں، اولاد چلی جاتی ہے، مالی نقصانات ہو جاتے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں۔ تو پھر یہ میں کس بات کی؟ پھر یہ ہر وقت کہنا کہ میرا میرا میرا، میری گاڑی، میرا گھر، میرا بندہ، میرا نقشہ، میری دی ہوئی جائیداد، میرے دیے ہوئے پھل، میرے دیے ہوئے کھانے کا، مطلب پھر آپ میں صلے کا تصور ختم ہو جائے گا۔ جب میں نہیں ہوگی تو صلے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ہر جھگڑے کی تہ میں ویئرز میں ہے، اپنے آپ سے اس میں کو نکالیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، نہ کوئی سٹریس آئے گا، نہ ٹینشن ہوگی، نہ اذیت ہوگی، نہ غصہ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ غم ہوگا، کیونکہ ایک تصور ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں میرے پاس یا میرے ارد گرد کے لوگوں کے پاس وہ سب اللہ کی دین ہے، اس پہ صرف اللہ کا تسلط ہے، اور وہ تمام اشیاء اور انسان جو ہیں وہ اللہ نے کریٹ کیے ہیں، اور وہی انہیں پال رہا ہے، اور وقت آنے کے تمام اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ تو اپنی اپنی زندگیوں سے میں کا تصور نکالیں، ایلیمینیٹ کریں۔ روحانیت کے راستے میں یہ بہت ضروری ہے، کوشش کریں کہ اس سے جلد از جلد جان چھڑا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انا پرستی کے خول سے نکالے اور ایک بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔